سورہ کہف کی تلاوت خاص طور پہ اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں، تو اس کی کیا فضیلت ہے، اس پر کیا اجر و ثواب ہے اگر سورہ کہف کی تلاوت کی جائے؟ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، نرمی کے ساتھ معاملہ کرنا، محتاط رہنا، تو کسی کو پتہ نہ چلنے دینا۔ کچھ عرصہ غار میں رہے ہیں، وہ جتنا بھی عرصہ تھا، جتنی بھی مدت تھی، تو یہ کس حالت میں رہے ہیں؟ یہ سوئے ہوئے تھے یا یہ موت کی حالت میں تھے؟ ان کی حالت کیا تھی اس وقت؟ 300 سال سے بھی زیادہ زندہ رہے انسان، تو گویا کہ ان کے ناخن بھی بڑے بڑے ہوں گے اور ان کے بال بھی بڑے ہوں گے، عجیب سا منظر ہوگا، اور پھر غار کے دہانے پر منہ پر کتا بیٹھا ہوا ہو۔ قرآن مجید جو ہے اس کی ہر آیت اور ہر صورت اور ہر واقعہ جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے اور امت کے لیے، تو اس واقعے میں کیا اسباق جو ہیں وہ امت کے لیے ہیں؟ اس کی آنکھوں کو کبھی غور سے دیکھا ہے فراز، سونے والوں کی طرح جاگنے والوں جیسی، تو یہ کچھ ایسا ہی منظر تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہیں نا۔ ڈاکٹر صاحب، قرآن و سنت کے دلائل اور شواہد سے کہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس بات کا کہ ان اصحاب کہف کا زمانہ کون سا تھا؟ کیونکہ ہمیں غار کے اندر کو 8-10 قبریں ملی ہیں، اس طرح ایک حیوان کے کچھ باقیات، ہڈیاں وغیرہ ملی ہیں، تو وہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی کتے کی ہڈیاں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عقیدہ ہی راہ نجات ہے، اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ سعد الرحمن، اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر ارشاد الحسن ابرار صاحب۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے قصص اور واقعات بیان کیے ہیں، اور ان کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں، امت محمدیہ کے لوگ اس سے سبق حاصل کریں اور عبرت حاصل کریں۔ ایسے ہی واقعات میں سے ایک مشہور واقعہ جسے واقعہ اصحاب کہف کہا جاتا ہے، اور اس پر ایک سورت بھی قرآن مجید میں موجود ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے، اور اس کی حقیقت کے بارے میں، اس کا مطلب کیا ہے کہف کا، اور اسی طرح اصحاب کہف کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے وقت نکالنے کا بہت شکریہ۔ یہ تو میرے لیے سعادت کے بعد ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ ڈاکٹر صاحب، میں سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کہف جو ہے، لفظ کہف، اس کا مطلب کیا ہے، تاکہ ہمیں جو ہے نا وہ بیسک سے بات جو ہے نا وہ سمجھ آ سکے۔ دیکھیں، یہ لفظ کہف جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے اور قرآنک ورڈ ہے۔ جی جی، جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ قرآن مجید میں ایک باقاعدہ سورت ہے جس کا نام سورۃ الکہف ہے۔ جی جی، تو کہف کا مطلب ہوتا ہے کیو، یا جو ہے بہت بڑی ایک غار، پہاڑ میں ایک بہت بڑی غار، اتنی بڑی جس کے اندر 8-10 یا اس سے بھی زیادہ لوگ سما سکیں، تو اس کو عربی زبان میں یا قرآنی زبان میں ایک کہف کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی بیان کیا کہ کہف کا جو مطلب ہے وہ غار ہے، تو ان دونوں میں فرق کیا ہے، کہف اور غار میں، یا ایک ہی چیز کے دونوں نام ہیں؟ دیکھیں، کہف جو ہوتا ہے نا وہ ایک بڑی چیز کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جمع کہوف آتی ہے، اور جو غار ہے وہ ایک چھوٹی چیز کا نام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ یوں کہہ لیں، کہف بڑی غار کو کہتے ہیں، اور غار کا لفظ چھوٹی غار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں غار بھی استعمال ہوتا ہے؟ عربی میں غار بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ چھوٹی جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، صحیح، جس میں 1 یا 2 آدمی بمشکل سما سکے۔ صحیح، جس طرح کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ ہما فی الغار، جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں غار میں تھے۔ بلکہ سیرت کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہجرت کے لیے نکلے جی جی، تو غار ثور میں آپ جا کر ٹھہرے، تو مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی پیچھا کرتے کرتے غار کے قریب پہنچ گئے۔ صحیح، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر ان میں سے کوئی ایک اپنے پاؤں کی طرف دیکھے، گویا کہ وہ غار کے اوپر کھڑا تھا، اپنے پاؤں کی طرف، نیچے کی طرف دیکھے تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل کیا، لا تحزن ان اللہ معنا، آپ گھبرائیے مت، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو غار کا مطلب، جس کی جمع غیران آتی ہے عربی زبان میں، اس کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی جگہ یا کوئی پہاڑ کے درمیان بنی ہوئی اوٹ۔ اسی وجہ سے اگر آپ جائیں نا آج بھی غار حرا میں یا غار ثور میں، تو ایسی غار آپ کو نظر نہیں آئے گی جس کا ایک دروازہ ہوگا یا ایک سوراخ ہوگا، وہاں سے داخل ہوں، آگے بہت بڑا کمرہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ سرنگ ٹائپ جیسے ہوتی ہے؟ ہاں، سرنگ ٹائپ ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ تو آج بھی جو وہاں پر موجود ہے، اور جو سابقہ سیرت کی کتب میں موجود ہے، اس سے پتہ چلتا ہے غار وہ چھوٹی سی ایک اوٹ ہوتی تھی جس کے اندر 1 یا 2 آدمی چھپ سکیں۔ چھپ سکا۔ البتہ جو کہف ہوتا ہے
وہ بڑی جگہ کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں لفظ آیا ہے فجوہ، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، فجوہ کہتے ہیں خالی جگہ کو، پیٹ کو۔ تو گویا کہ کہف جو ہوتا ہے اس کا پیٹ بڑا ہوتا ہے، اس کے اندر خالی جگہ سپیس زیادہ ہوتی ہے، جس میں 7-8 لوگ یا اس سے بھی زیادہ سما سکیں۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ذکر کیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف 3 ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں 5 ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں 7 ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے وہ کتنے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 8-10 لوگ وہ تھے، 7 لوگ تھے، یا جتنے بھی تھے وہ اس مکان، اس جگہ کے اندر سما گئے۔ تو خلاصہ یہی ہے، کہف بڑی جگہ کو کہتے ہیں اور غار چھوٹی جگہ کو کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اکثر ہم نے علماء سے سنا ہے اور بڑوں کو بھی یہ دیکھا ہے کہ وہ سورہ کہف کی تلاوت خاص طور پہ اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں، تو اس کی کیا فضیلت ہے، اس پر کیا اجر و ثواب ہے اگر سورہ کہف کی تلاوت کی جائے؟ جی دیکھیں، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ایک تو اس کی یہی فضیلت ہے کہ یہ قرآن مجید کا حصہ ہے، قرآن مجید ہے، تو جس کو پڑھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اس طرح صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال، جو شخص سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لیتا ہے، ان کو پڑھتا رہتا ہے، معنی مفہوم پہ عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دجال سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث مستدرک حاکم میں اور امام بہقی نے شعب الایمان وغیرہ میں ذکر کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعۃ اضاء لہ من النور ما بین الجمعتین، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے تو آئندہ جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ کچھ اہل علم نے لکھا ہے، محدثین نے، روشنی پیدا کرنے سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے بچا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شرح صدر عطا فرما دیتا ہے، اس کو اطمینان اور سکینت اس پر نازل ہوتی ہے۔ تو اس کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کا اجر و ثواب جیسا کہ میں نے احادیث آپ کے سامنے رکھی۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، اگر بات کریں جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، اس کے خلاصے کی، تو ناظرین کے سمجھنے کے لیے کہ ان کو سمجھنے میں آسانی ہو، ایک سٹرکچر جو ہے وہ ذہن میں قائم ہو جائے، تو وہ خلاصہ اگر آپ جو ہے نا وہ بیان کر دیں اس واقعے کا تو۔ جی بالکل، بہت ضروری بات ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے، دیگر اہل علم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو ذکر کیا ہے، اور اس سے پہلے قرآن مجید میں بھی موجود ہے، احادیث میں بھی اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔ تو بہرحال اس کا خلاصہ یہی ہے کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اکثر مورخین اور مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا دقیانوس۔ اس کے زمانے میں جو لوگ تھے، اس کی جو رعایا تھی، وہ اور اس کی رعایا، وہ بت پرست تھے، قبر پرست تھے، وثنیت کے قائل تھے، توحید سے کوسوں دور تھے۔ تو ان کے مختلف تہوار جو ہوتے ہیں مذہبی یا دنیاوی، ان تہواروں میں سے ایک تہوار تھا، ایک ایونٹ تھا، اس پر وہ سب لوگ اکٹھے تھے۔ تو وہاں پر کچھ نوجوان آئے سامنے۔ وہ جو نوجوان تھے وہ اس بادشاہ کے جو وزراء تھے، جو اشراف تھے، اس قوم کے بڑے لوگ تھے، ان کے بیٹے تھے، ان کی اولادوں میں سے تھے۔ تو وہ کچھ نوجوان جو تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ ہماری قوم تو ہے بت پرست ہے، یہ یکتا پرستی سے یا صرف ایک اللہ کی عبادت سے بہت دور ہے، اور یہ کفر و شرک، یہ تو گمراہی کا راستہ ہے، تو انہوں نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کیا۔ یہ بہت بڑی ہمت اور دل گردے کی بات ہوتی ہے جب ایک بادشاہ موجود ہو، اس قوم کے وزراء اور وجہا اور اشراف لوگ، بڑے لوگ جو ہیں موجود ہوں، ان کی موجودگی میں سینہ تان کے توحید کا اعلان کرنا، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، یہ بہت ہمت کی بات ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید بھی فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو تسلی دی، حوصلہ دیا، قوت دی۔ تو جب انہوں نے ببانگ دہل یہ اعلان کیا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے۔ تم ان لوگوں کو پکارتے ہو جو زمین والے ہیں، جو قبروں میں موجود ہیں، جو فوت ہو چکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض،
لن ندعو من دونہ الہا، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکاریں گے، لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں گے تو یہ بڑی بے انصافی والی بات ہوگی، بڑی بے جا بات ہوگی۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا اپنے زبان حال سے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے، ہؤلاء قومنا اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو معبود بنا لیا۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اگر یہ اتنے ہی سچے ہیں تو پھر یہ دلیل کیوں نہیں لے کے آتے؟ تو یہ جو شرک ہے، جو خرافات بدعات میں مبتلا ہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے جو وہ اللہ تعالیٰ پر گڑ رہے ہیں۔ تو بہرحال پھر وہ جب انہوں نے ببانگ دہل اعلان کیا، اس وقت کا جو بادشاہ تھا، اس وقت کے جو لوگ تھے وہ ان کے مخالف ہو گئے۔ اب پھر یہ اپنے دین کو بچانے کے لیے ان کے فتنے سے، ان کے عتاب سے، ان کے ظلم اور بربریت سے بچنے کے لیے یہ لوگ وہاں سے نکلے۔ تو یہ دعائیں کرتے ہوئے ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے اللہ اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے مشعل راہ بن جا، رشد و ہدایت کا سامان پیدا کر دے۔ تو پھر یہ وہاں سے نکلے، بھاگے، تو یہ جنگل اور صحرا کی طرف نکلے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک غار دکھائی، اس غار میں یہ لوگ جا کر چھپ گئے۔ تو وہاں پر ان کو تھکاوٹ محسوس ہوئی، صاحب ظاہر ہے کوئی لمبا سفر کیا ہوگا، تو پھر وہاں پر یہ لوگ سو گئے، اتنی دیر سوئے کہ 309 سال تک یہ لوگ سوئے رہے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ ان کی کروٹیں بھی بدلتے، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، کبھی ہم ان کو دائیں طرف، کبھی ہم ان کو بائیں طرف ان کی کروٹیں بدلتے رہتے تھے۔ تو اسی طرح پھر کچھ عرصہ، یعنی کہ جو عرصہ تھا 309 سال، اس کے گزرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ اٹھے، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں سے ایک نے کہا تم کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، ہم ایک دن یہاں ہو گیا ہمیں یا دن کا کچھ حصہ۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے اس وجہ سے کہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ کہ جب وہ غار میں داخل ہوئے تھے وہ صبح کا وقت تھا، جب وہ اٹھے تو وہ شاید شام کا وقت تھا، اس وجہ سے ان کو احساس ہوا۔ تو پھر ساتھ ہی چونکہ وہ ان کو کنفرم نہیں تھا ہمیں کتنا ٹائم ہو گیا ہے، آثار ایسے لگ رہے تھے کہ بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، کیونکہ جب انہوں نے غار سے باہر نکل کے دیکھا کہ وہ تو شکل و صورت ہی بدل گئی، وہ جنگل، وہ صحرا، وہ گھاس، وہ درخت، ہر چیز بدلی ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے کہا اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہم کتنی دیر ٹھہرے ہیں۔ تو بہرحال پھر جب جیسا کہ قرآن مجید نے ذکر کیا لمبا واقعہ ہے، پھر ان کو بھوک لگی، پھر ان میں سے کسی ایک نے، سب نے پیسے اکٹھے کیے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں بِوَارِقِكُمْ، کہ یہ پیسے سکے لو اور جا کے کھانا لے کے آؤ۔ تو ان میں سے ایک شخص جو ہے جب کھانا لینے کے لیے جانے لگا، دوسروں نے ان کو نصیحت کی اچھا کھانا لے کے آنا۔ تو اس کا مطلب ہے، اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ امیر زادے تھے، شہزادے تھے، اور اچھا کھانا ویسے بھی ہر انسان کی پسند ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ تو پیسے دے کر ان کو بھیجا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ذرا دھیان سے وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، تو نرمی کے ساتھ معاملہ کرنا، محتاط رہنا، تو کسی کو پتہ نہ چلنے دینا۔ تو بہرحال جیسا وہ گیا، جب اس نے دیکھا کہ وہاں پر تو بازار، مارکیٹ، ہر چیز بدلی ہوئی ہے، ہوٹلنگ کا وہ جو سسٹم تھا وہ سارا بدلا ہوا ہے، اور کرنسی بھی بدلی ہوئی ہے، اس کے پاس جو پیسے تھے وہ تو 300 سال پرانے تھے۔ تو جب جا کے اس نے پیسے دیے تو دکاندار نے کہا کہ یہ شاید چیٹر ہے، کوئی دھوکے باز ہے، یا اس کو کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے۔ تو پھر ایسے آہستہ آہستہ اس کا راز فاش ہوا، یا ان کی حقیقت کا لوگوں کو پتہ چلا۔ صحیح۔ تو یہ مختصر جو ہے ذکر واقعے کا قرآن میں موجود ہے۔ تو آپ نے ذکر کیا کہ یہ جو ان کی قوم تھی ساری کی ساری وہ بت پرست تھی، اور انہوں نے توحید کا جو ہے نا وہ علم جو ہے اس کو بلند کیا۔ تو ان تک یہ توحید کی دعوت پہنچی کیسے؟ کیا ان پر وحی اتاری گئی، یا کسی پچھلے پیغمبر کی جو ہے دعوت جو ہے ان تک پہنچی تھی؟ دیکھیں، اصل تو انسان میں توحید ہی ہے نا۔ سب سے پہلے انسان جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام، تو وہ جو تھے توحید پرست تھے، توحید کی انہوں نے دعوت دی۔ تو اب ان لوگوں کا جو معاملہ ہے نا وہ بہت زیادہ تفصیلات موجود نہیں ہیں،
صحیح. جیسا کہ آگے آئے گا تفصیل کے ساتھ ہم ذکر کریں گے کہ یہ کس زمانے میں تھے، کس جگہ میں تھے، کس نبی کی امت تھے، اس کی کوئی کنفرم دلیل نہیں ہے. البتہ یہ تو موجود ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کو اپنی انسانی فطرت میں رکھا ہے. بے شک. ٹھیک ہے نا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ انسان کی فطرت اور جبلت میں اصل توحید ہی ہے. یہ تو پھر شیاطین ہیں، جنات ہیں یا گمراہ لوگ ہیں جو انسان کو راہ راست سے بھٹکا دیتے ہیں، وگرنہ اصل انسان کی فطرت توحید پر، دین اسلام پر ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو غار میں رہے ہیں، کچھ عرصہ غار میں رہے ہیں، وہ جتنا بھی عرصہ تھا، جتنی بھی مدت تھی، تو یہ کس حالت میں رہے ہیں؟ یہ سوئے ہوئے تھے یا یہ موت کی حالت میں تھے؟ ان کی حالت کیا تھی اس وقت؟ دیکھیں اس میں اہل علم کے دو اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ یہ فوت ہو گئے تھے، صحیح. 309 سال یہ فوت رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی. جس طرح کہ وہ بنی اسرائیل کا واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی قتل ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کو زندہ کیا. صحیح. لیکن یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے. صحیح بات یہی ہے کہ یہ لوگ سوئے رہے، اس پورا عرصہ یہ لوگ سوئے ہوئے تھے، مرے ہوئے نہیں تھے. جس طرح کہ قرآن مجید میں مختلف آیات ہیں جو اس چیز کی واضح دلیل ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کی کروٹیں بدلتے تھے. تو کروٹ بدلتا کون بدلتا؟ جو سویا ہوا ہو. مردے کی تو کروٹ بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. تو ان کی کروٹیں بدلنے میں ایک حکمت یہ تھی، مفسرین نے لکھا ہے، تاکہ ان کا جو جسم ہے وہ موومنٹ، حرکت کرتا رہے. تو ایک ہی جگہ پہ لیٹنے سے یا ایک ہی کروٹ پہ لیٹنے سے وہ کروٹ ڈیمیج ہو سکتی تھی، یا زمین جو ہے ان کو جو ہے وہ ان پر اثر انداز ہو سکتی تھی، وہ گل سڑ سکتی تھی، ان کی سکن اور جلد وغیرہ. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اسی طرح لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. اگر کوئی ان کو دیکھتا تو ان کی سچویشن یا ان کی جو صورتحال تھی وہ بڑی ڈراؤنی تھی، بڑی وحشت ناک تھی، کیونکہ وہ فوت نہیں ہوئے تھے، وہ زندہ تھے. تو جب وہ زندہ تھے ان کی جسم کی نشو و نما باقاعدہ ہو رہی تھی. 300 سال سے بھی زیادہ زندہ رہے انسان، تو گویا کہ ان کے ناخن بھی بڑے بڑے ہوں گے اور ان کے بال بھی بڑے ہوں گے، عجیب سا منظر ہوگا. اور پھر غار کے دہانے پر، منہ پر کتا بیٹھا ہوا ہو، اور جو ہے باسط ذراعیہ بالوسید، کہ ان کا کتا جو تھا وہ غار کے دہلیز پر اپنے بازو بچھائے بیٹھا ہوا تھا. وہ کیسا منظر ہوگا؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی آنکھیں کھلی تھی لیکن وہ سوئے ہوئے تھے. دیکھنے والا حیران ہو جاتا تھا کہ یہ پڑے ہوئے ہیں آرام سے، ناخن اتنے بڑے بڑے، بال اتنے پراگندہ، یہ کیسے لوگ ہیں؟ اور کچھ اسرائیلی روایات میں آتا بھی ہے کہ ان کی قوم یا ان کا بادشاہ، پولیس وغیرہ ڈھونڈتی ان کو وہاں تک پہنچ گئے تھے، لیکن جب وہ قریب جاتے تھے تو وہ ڈر کے پیچھے آ جاتے تھے. ایسا وحشت ناک منظر ہوتا تھا. تو وہ جاگ رہے تھے، آنکھیں کھلی ہوئی تھیں لیکن وہ سوئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا. دور سے دیکھنے میں لگتا تھا کہ وہ جاگ رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ سوئے ہوئے تھے. اور مجھے ایک بڑا عجیب سا شعر بھی یاد آیا، احمد فراز کا شعر ہے. وہ کہتا ہے اس کی آنکھوں کو کبھی غور سے دیکھا ہے فراز، سونے والوں کی طرح جاگنے والوں جیسی. تو یہ کچھ ایسا ہی منظر تھا. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہیں نا. تو بہرحال اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے کئی ایک سال ان کے قوت سماعت جو تھی اس کو بند کر دیا تھا. تو قوت سماعت جو ہے کس کی بند ہوتی ہے عارضی طور پر؟ وہ سوئے ہوئے انسان کی. جو مردہ ہے، جو فوت ہو گیا، اس کی تو ہر قوت ہی ختم ہو جاتی ہے. بالکل اس کی قوت تو ہر قوت ہی ختم ہو جاتی ہے. تو جو سویا ہوا ہوتا ہے اگر اس کو زور سے جگایا جائے، شور کیا جائے تو وہ اٹھ پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کی قوت سماعت کو بند کر دیا تھا کہ لوگ آئیں، شور بھی ڈالیں، دیکھنے والے، پکڑنے والے آئیں بھی تو ان کو پتہ نہ چلے، وہ آرام سے سوئے رہیں. تو صحیح بات یہی ہے کہ وہ حالت نیند میں تھے، حالت موت میں نہیں تھے. جی. تو ڈاکٹر صاحب یہ کتنا عرصہ غار میں رہے؟ مدت کتنی تھی؟ جی یہ جو مدت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةَ سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، کہ وہ اپنے غار میں، کہف میں ٹھہرے
309 سال، 309 سال۔ اب اس میں مفسرین کہتے ہیں جی یہ اگر ہم دیکھیں جائیں تو شمسی اعتبار سے 300 سال بنتے ہیں اور قمری اعتبار سے 309 سال بنتے ہیں۔ جو شمسی سال ہوتا ہے وہ 365 دنوں کا ہوتا ہے، اور جو قمری سال ہے وہ 355 تقریباً دنوں کا ہوتا ہے، 54 یا 55 دنوں کا۔ لیکن دیگر اہل علم کہتے ہیں کہ یہ شمسی اور قمری سال بڑا ہوتا ہے اور قمری سال چھوٹا ہوتا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ قرآن میں کہیں اس چیز کا ذکر نہیں ہے، یا حدیث میں اس چیز کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا 309 سال تو وہ 309 سال ہی ہے۔ اب آپ اس کو جب کہیں گے شمسی اعتبار سے اتنا بنتا ہے، قمری اعتبار سے اتنا بنتا ہے، تو اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے، جبکہ کوئی دلیل ہے نہیں۔ صحیح۔ تو وہ خلاصہ یہی ہے کہ 309 سال تک وہ غار میں سوئے رہے۔ ڈاکٹر صاحب جیسا کہ قرآن مجید جو ہے اس کی ہر آیت اور ہر صورت اور ہر واقعہ جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے اور امت کے لیے، تو اس واقعے میں کیا اسباق جو ہیں وہ امت کے لیے ہیں؟ جی یہ تو پورے ہمارا جو آج کا ایپیسوڈ ہے اس کا خلاصہ یہی ہے۔ جی تو جیسے قرآن مجید کو پڑھنا جو ہے صرف پڑھنا تلاوت کرنا ہی باعث اجر و ثواب ہے، تو ایسے ہی قرآن مجید کے معنی اور مطالب ان پر غور و فکر کرنا۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تو اصل تو یہی مطلوب ہے نا۔ دیکھیے اس کے اندر بہت سے اسباق ہیں، بہت سی نصیحتیں ہیں امت مسلمہ کے لیے۔ سب سے پہلی یہی ہے کہ انسان کے اوپر کٹھن حالات آتے ہیں، مشکل حالات آئیں گے، ان کٹھن اور مشکل حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے۔ بے شک۔ جس طرح کہ انہوں نے کہا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں ڈھانپ لے۔ تو جتنے بھی مشکل اور کٹھن حالات آئیں تو اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا چاہیے، بلکہ جب انسان بیماری میں ہو یا مشکل حالات میں ہو اس وقت اللہ تعالیٰ کو اور یاد کرنا چاہیے، بے شک، بے شک۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو بے بس کی، مجبور کی، مظلوم کی داد رسی کرنے والا ہے اللہ کے علاوہ؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو ہمارے ہاں جو یہ ہے نا، جب ہم جاتے ہیں کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے ہم اس سے کہہ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہم سے کہہ رہا ہوتا ہے، حالانکہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے لیے بھی دعا کرے اور ہمارے لیے بھی دعا ہمارے کرے، لیے بھی دعا کیونکہ اس ٹائم وہ مجبور ہے، وہ بیمار ہے، اس کی دعا اللہ تعالیٰ زیادہ قبول کرتے ہیں۔ بے شک۔ تو ایک تو اس کے اندر یہ سبق ہے۔ دوسرا اس کے اندر یہ سبق ہے کہ توحید ہی اصل چیز ہے۔ توحید کا اعلان اگر انسان کے پاس ہمت توفیق ہو تو اسے توحید پر کاربند رہنا چاہیے۔ توحید کی خاطر اگر اس سے پوری دنیا کے ساتھ لڑنا پڑے، پوری دنیا کے سامنے سینہ تاننا پڑے، تو وہ کھڑا ہو جائے، جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں آتا ہے مشرکین مکہ آئے، سیرت کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے ہاتھ پہ چاند بھی لا کے رکھ دیں تو تب بھی میں اپنی توحید کی دعوت سے، تو اصل تو توحید ہی ہے۔ تمام انبیاء کرام کی دعوت کا خلاصہ، مرکز اور محور توحید ہے۔ بے شک۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ بے شک۔ اس طرح اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی قوم یا امت کی جو فورس ہوتی ہے نا، جو اصل کھیپ ہوتی ہے، وہ نوجوان طبقہ ہوتے ہیں۔ نوجوان طبقے کے اندر ایسی پاور ہوتی ہے، جوش، جذبہ، ولولہ ہوتا ہے جو دوسرے لوگوں کے اندر نہیں ہوتا۔ بے شک۔ تو یہ بھی سارے نوجوان تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اِذْ اول فتیۃ الی الکہف، فتیہ یہ فتن کی جمع ہے، فتح جو ہے وہ نوجوان کو کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس میں ایک یہ بھی سبق ہے، جب آپ بظاہر کمزور ہوں، بظاہر حقیقت میں نہیں، بظاہر کمزور ہوں، تو کچھ وقت کے لیے انسان کسی مصلحت کی خاطر بیٹھ بھی سکتا ہے، تھوڑا سا پیچھے بھی ہٹ سکتا ہے، وہ بھی ایک قسم کی تدبیر ہوتی ہے، جس طرح ان لوگوں نے پیچھے ہٹ کے غار میں جا کر پناہ لی۔ صحیح۔ تو اس کے اندر بہت سی حکمتیں ہیں، بہت سے اسباق ہیں، اگر ہم ان پہ بات کریں تو میرے خیال کافی لمبی ہو جائے گی۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ اصحاب کہف کے واقعے کے اندر ایک بہت بڑی چیز یہ بھی ہے کہ اس وقت کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا، جس طرح مشرکین مکہ کہتے تھے یہ جو کائنات کا سسٹم ہے یہ خود کا آ رہا ہے، بس کچھ لوگ پیدا ہو رہے ہیں، کچھ مر رہے ہیں، قیامت کوئی نہیں آنی، جنت اور جہنم کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے لوگوں کو دکھایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو 300 سے زیادہ سال تک ان کو سلائے رکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ ان کا سونا یہ موت تھی،
اور ان کا اٹھنا یہ قیامت والے دن اٹھنے کی طرح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً کچھ مخلوقات کو سلایا یا ان کو موت دی، پھر ان کو دوبارہ اٹھایا اور زندہ کیا۔ اس وجہ سے یہ بتانے کے لیے ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب تم نے بھی موت کے منہ میں جانا ہے اور پھر قیامت والے دن سب نے اٹھنا ہے۔ بے شک۔ تو یہ بھی اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، قرآن و سنت کے دلائل اور شواہد سے کہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس بات کا کہ ان اصحاب کہف کا زمانہ کون سا تھا، اسی طرح یہ کس دور میں پائے جاتے تھے، اسی طرح ان کی جگہ کون سی تھی، یعنی کہاں پر یہ جو غار جو ہے، جو کہف ہے، یہ واقع ہے۔ تو قرآن و سنت سے اس کی کوئی دلیل ملتی ہے؟ دیکھیں قرآن میں یہ تو موجود ہے، جس طرح سورہ کہف ہے، سورہ کہف کے اندر 4 بڑے واقعات ہیں، ان میں سے ایک واقعہ اصحاب کہف کا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، 110 اس کی آیت ہے۔ قرآن مجید کی یہ پوری صورت میں کسی ایک آیت میں کسی ایک لفظ سے یہ اشارہ نہیں ملتا کہ یہ فلاں زمانے میں تھے یا فلاں علاقے میں تھے، نہ ہی کسی صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے ان کے بارے میں کہ یہ فلاں زمانے کے لوگ تھے، فلاں نبی کی امت تھے، فلاں جگہ میں تھے، فلاں علاقے میں تھے۔ نہ قرآن سے پتہ چلتا ہے، نہ حدیث سے پتہ چلتا ہے، اور نہ ہی کسی صحابی کے قول سے پتہ چلتا ہے، یعنی کہ کوئی اتھینٹک دلیل بالکل نہیں ہے۔ البتہ آج کے دور میں مختلف ممالک جو ہیں ان کے اندر مشہور ہو گیا جی یہ غار جو ہے اصحاب کہف کی جو ہے، اصحاب کہف ہے، یہ ان کی غار ہے۔ مثال کے طور پر سوریہ میں مشہور ہے ایک پہاڑ میں جی یہ غار جو ہے وہ اصحاب کہف اس میں تھے، ٹھیک ہے نا، یہ وہ جگہ ہے۔ اس طرح یمن میں ہے، اس طرح ترکی جو ملک ہے اس کے اندر مشہور ہے، اس طرح یہ اردن جو ہے اس کے اندر مشہور ہے۔ بلکہ جو اردن کا جو غار ہے، ان کا جو کیپٹل ہے عمان، اس میں اندر جو غار ہے وہ 1963 میں دریافت ہوئی ہے، 1963 میں۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں جی یہ کنفرم وہی غار ہے، کیونکہ ہمیں غار کے اندر کو 8-10 قبریں ملی ہیں کہف کے اندر، اس طرح ایک حیوان کے کچھ باقیات ہڈیاں وغیرہ ملی ہیں، تو وہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی کتے کی ہڈیاں ہیں۔ تو یہ غار جو ہے یا یہ کہف وہی ہے، لیکن کوئی دلیل نہیں ہے۔ بلکہ یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا، ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام عمر فخر الدین رازی رحمہ اللہ۔ تو وہ پہلے جو ہے ان کا عقیدہ درست نہیں تھا، آخر عمر میں انہوں نے سلف صالحین صحابہ تابعین کے عقیدے کی طرف رجوع کر لیا تھا۔ 606 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، یعنی کہ آپ کہیں کہ وہ 6 صدی ہجری کے عالم تھے۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا، اس وقت انہوں نے فرمایا تھا کہ اصحاب کہف کی جگہ اور ان کے زمانے کا معلوم نہیں ہے، وہ کس جگہ میں تھے، کس زمانے میں تھے، یہ ساری چیزیں محتاج دلیل ہیں، نص کی محتاج ہیں۔ دلیل اور نص تو ہے کوئی نہیں، لہٰذا اب کوئی آدمی دعویٰ کرے تو کرتا رہے، لیکن اس کا دعویٰ بغیر دلیل کے ہے۔ تو اگر بالفرض پتہ چل بھی جائے یہ فلاں غار تھی، فلاں تھا، تو وہ تو مقدس کوئی جگہ نہیں ہے، وہ تو ایک عام جگہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ایسی چیز کی طرف، ایسے علاقے کی طرف باقاعدہ اجر و ثواب کی نیت سے سفر کرنا یہ تو غیر شرعی ہے۔ عبادت اجر و ثواب کی نیت سے سفر تو صرف 3 مساجد کی طرف ہو سکتا ہے، آپ جانتے ہیں، وہ مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے اور بیت المقدس ہے۔ ان 3 مساجد کی طرف ہی عبادت کی غرض سے سفر کیا جا سکتا ہے۔ ان کے علاوہ تاریخی اعتبار سے، سیر و سیاحت کے اعتبار سے، وزٹ کے اعتبار سے آپ کسی جگہ پہ جا سکتے ہیں تاریخی اعتبار سے، لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے سمجھنا یا اس کو بڑی نیکی سمجھنا، بڑی اچھائی سمجھنا یا لوگوں کو اس کی ترغیب دے لینا، یہ درست نہیں ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت عنایت فرمایا۔ بارک اللہ فیکم۔ تو ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے کہ جس کے متعلق قرآن مجید میں ایک باقاعدہ صورت ہے، ایک بڑا مشہور واقعہ ہے قرآن مجید کا، اس کے متعلق بات کی، اور اسی طرح اصحاب کہف کی کیفیت کے بارے میں، وہ کس طرح غار میں رہے، اسی طرح ان کی کن وجوہات کی بنا پر وہ جو غار میں رہے، اسی طرح اس واقعے سے جو ہمیں اسباق ملتے ہیں ان کے بارے میں بات کی۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، آئندہ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔